اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں پر بارود برسا دیا. شہید فلسطینیوں کی تعداد 1200 سے بڑھ گئی. 5000 سے زائد زخمی. انسانی بحران سنگین ہو گیا. مرکزی پاور اسٹیشن بند. پورا غزہ تاریکی میں ڈوبا رہا. بجلی بند ہونے سے اسپتال قبرستانوں میں تبدیل ہونے کا خدشہ ہے. جنگی اصولوں سے ناواقف اسرائیلی فوج کی بمباری جاری. 3,83,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے. غزہ میں ہزاروں اسرائیلی فوجیوں کا گشت اور بختر بند بلڈوزر سڑکوں پر موجود. حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچا دی. مرنے والے اسرائیلیوں کی تعداد 1200 سے بڑھ گئی. ہزاروں زخمی. اسرائیل کے مختلف شہروں میں میزائل حملے. کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں. حماس نے 220 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دیے. 22 امریکی بھی مارے گئے. جدید ترین آلات سے لیس صہیونی فوج اپنے علاقوں سے مجاہدین کو نکالنے میں ناکام. حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا یہ جنگ یروشلم تک جاری رہے گی. اپنی سرزمین سے قابضین کے خاتمے تک لڑتے رہیں گے. امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن اسرائیل پہنچ گئے. فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملاقات کریں گے. جبری نقل مکانی کی کوشش کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے. فلسطین کی آزادی اور عوامی حقوق کا ساتھ دیتے رہیں گے. قاہرہ میں عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس. اعلامیہ جاری. اسرائیل پانی اور بجلی منقطع کرنے کا فیصلہ منسوخ کرے. محاصرہ ختم اور شہریوں کے لیے امداد کی اجازت دی جائے. غزہ کے خلاف جنگ فوراً بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا. صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے اجلاس مسلسل جاری رہے گا. غزہ پر اسرائیلی بمباری. سعودی ولی عہد کے اسلامی ممالک کی قیادت سے رابطے. شہزادہ محمد بن سلمان کا ترک صدر طیب اردوان سے رابطہ. فلسطین کی آزادی اور عوام کا تحفظ یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا. سعودی ولی عہد اور ایرانی صدر کے درمیان پہلا باضابطہ ٹیلی فونک رابطہ ہوا. شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا غزہ میں حالات کو مزید ابتر ہونے سے بچانا ہوگا. ایرانی صدر بولے فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت افسوسناک ہے. پاکستان نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ. کہا اسرائیل فلسطینیوں پر زمین تنگ کر رہا ہے. ممتاز زہرا بلوچ نے مقبوضہ کشمیر میں سیاسی سرگرمیوں پر پابندی اٹھانے کا مطالبہ کیا. فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل امتیازی سلوک برت رہا ہے. شیرپاؤ پل پر انتشار انگیز تقاریر کرنے کا کیس. پولیس نے جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر ڈاکٹر یاسمین راشد کو عدالت میں پیش کر دیا. انسداد دہشت گردی. لاہور کی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کے جوڈیشل ریمانڈ میں 26 اکتوبر تک توسیع کر دی. سندھ ہائی کورٹ میں سپر ہائی وے کو نیشنل ہائی وے سے ملانے والے لنک روڈ کو بند کرنے کے خلاف کیس کی سماعت. عدالت کا نیشنل ہائی وے کو سپر ہائی وے سے ملانے والے لنک روڈ کو فوری کھولنے کا حکم. چیف جسٹس کا سندھ حکومت اور متعلقہ اتھارٹیز تمام تر کوششیں بروئے کار لاتے ہوئے سڑک بحال کرانے کا حکم. جلا وطنی ختم. نواز شریف لندن سے جدہ پہنچ گئے. نواز شریف کو روانگی کے بعد خصوصی پروٹوکول دیا گیا. برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر نواز شریف کو ہیتھرو ایئرپورٹ چھوڑنے آئے. ایئرپورٹ کے VIP لاؤنج میں نواز شریف سے اہم شخصیات کی ملاقات. 21 اکتوبر کو پاکستان واپسی ہوگی. مینار پاکستان پر جلسہ کیا جائے گا. نواز شریف کے حوالے سے قانونی تقاضے پورے کریں گے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے سائفر کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے. سائفر ریاست کی ملکیت ہوتا ہے. سائفر کو کسی مقصد کے لیے استعمال کرنا جرم ہے. 9 مئی مقدمات قانونی عمل ہیں. سیاسی جماعتوں کو اپنے اندر بھی جمہوریت لانا ہوگی. تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق حاصل ہے. ملک کو معاشی چیلنجز درپیش ہیں. کرنسی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے ہیں.
subject to paras 2 and 3 below by a majority of 10 to 5. Bracket close. The Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात बांट दिए गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आईनी करार, तमाम दरखास्तें रद्द, कानून का इतलाक माजी से नहीं होगा। माजी में आज खुद नोटिस के तहत दिए गए फैसलों के खिलाफ अपील का हक कलअदम करार। चीफ जस्टिस आर्टिकल 184/3 के इख्तियार के इस्तेमाल से पहले 2 सीनियर जजेस से मुशावरत करेंगे। 15 में से 10 जजों ने पार्लियामान में होने वाले कानून साजी को काबिल कबूल करार दिया। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुजाहिर नकवी, जस्टिस मुनीब, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस आशा मलिक का फैसले से इख्तलाफ। फैसले में कहा गया, पार्लियामान की तरफ से कानून साजी अदालती मामलात में मदाखलत नहीं। आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने की कानूनी शिक पर 6 जजेस का इख्तलाफ। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने 10 अप्रैल को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को बिल कानून बनने से पहले ही मुअत्तल कर दिया था। सोमोटो केसेस के फैसले के खिलाफ अपील का हक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने माजी से इत्तलाक की शिक 7-8 की अक्सरियत से मुस्तरद कर दी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फैसले का फायदा नहीं होगा। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने कहा, नवाज शरीफ अब नजरसानी में जा सकते हैं। माजी के फैसले से मुताल्लिक शिक का नवाज शरीफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शहबाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। कहा, फैसला सुप्रीम कोर्ट के काम को जमहूरी बनाता है, पार्लियामेंट का भी एहतराम करता है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जानिब से भी खैर मकदम। कहा, पार्लियामान अवाम की फलाह के लिए कानून साजी करता है। तहरीक इंसाफ ने कहा, अदालत से सियासी उम्मीदें लगाने वालों के हाथ मायूसी आई। ताहयात नाअहली के इतलाफ पर प्लेटलेट्स की गिरावट का फिर इम्कान है। नून लीग और JUI में मामला सेट, इत्तेहाद बरकरार रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात, दोनों ने इत्तेफाक किया कि मुल्क बहरानों से मुत्तहिद होकर ही निकाला जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क को दिवालिया होने से बचाने में आपने भरपूर ताउन किया। तमाम जमातों ने 16 माह सियासत नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान बोले, सच बेनकाब हो चुका। नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। रहनुमाओं को नाहक चोर डाकू कहना सियासी इंजीनियरिंग का खेल था।